بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں مصطفیٰ وان ویدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا۔ ہاں جی، تھمبنیل پر آپ نے دیکھ لیا کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی 3 رکنی بینچ وہی ہوا جس کا میں نے کہا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو تھوڑا بہت تاریخ دے نال شغف ہے یا وہ دیکھتے ہیں معاملات کو یعنی اس تاریخی نظر سے اور بڑا نیوٹرل ہو کے سارا وہ دیکھتے ہیں اور یعنی انہیں دلچسپی ہے، تو انہیں یقیناً یہ یاد ہوگا کہ 2017 میں جب شاید خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ایک یعنی وہ ایک جو پرفارمنس تھا شاید الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، تو اس میں کوئی ختم نبوت کا ایشو تھا کہ شاید کچھ ورڈنگ چینج کر دی گئی، اور اس وقت کے وزیر قانون تھے زاہد حامد صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کی یعنی گورنمنٹ میں تھے، تو اس پر کافی زیادہ ایشو کھڑا ہوا اور تحریک لبیک کے جو سربراہ تھے جناب محترم خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے فیض آباد میں مطلب دھرنا دیا، اور وہ پھر دھرنا چلتا رہا، کافی دن چلتا رہا، اور اس کے بعد کوئی ایک وکیل صاحب تھے، یعنی وہ مجھے ابھی ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے شاید ایک درخواست دے دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس وقت اب خود نوٹس جو سپریم کورٹ کے معزز ججز تھے وہ لے سکتے تھے، تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مشیر عالم صاحب انہوں نے یعنی اس کا نوٹس لیا، اور پھر 2 رکنی بینچ بن گیا مشیر عالم صاحب کی معزز جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں، اور پھر وہ اس کی یعنی پروسیڈنگ ہوتی رہی، اور اس میں یعنی پلی یہی تھی کہ امن و امان میں یعنی مسئلہ پڑ رہا ہے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم عوام الناس کو اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو کرنے میں کافی زیادہ دشواری ہے، تو اس دھرنے کو غیر قانونی قرار دے کے ختم کروایا جائے۔ تو پھر وہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو مقدمہ تھا، کچھ ڈیٹس میں نے لکھی ہیں جی، ڈھونڈی ہیں کہ 24 نومبر کو یعنی اس کی وہ یعنی پٹیشن لگی، اور 30 نومبر 2017 کو اس کی پروسیڈنگ کا جو آغاز تھا وہ 2 رکنی بینچ نے کیا، اور پھر اس میں معاملات چلتے رہے، تقریباً 9 سماعتیں ہوئیں میری اطلاع کے مطابق، 9 سماعتیں ہوئیں۔ تو اب اس سے پہلے کہ میں اس کے ڈسیزن کی طرف جاؤں، تو میں آپ کو آج اپنے وجدان کے مطابق ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جس کے گواہ ہم یعنی موجود ہیں میرے وہ کولیگز، تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں میں شاید سرگودا یا کسی جگہ پہ تھا، تو ایک ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو جب آفس ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو اس کے بعد پھر کولیگز اکثر یعنی بیٹھ جاتے تھے، تو میرے کولیگ بھی ہیں وہ سرگودا سے وہ چلے گئے، وہ بھی اس بات کی گواہ ہیں۔ تو پھر ایک جو ہماری وہاں پہ سیکشن ہیڈ خاتون تھیں، غالباً ان کے ہسبینڈ کوئی آرم فورس میں یا کہیں کام کرتے تھے، تو انہیں میرا پتہ تھا کہ میں پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دیتا رہتا ہوں، لکھتا بھی رہتا ہوں، تو ابھی یہ دھرنا سٹارٹ ہوا تھا اور بینچ نہیں بنا تھا۔ مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں، تو انہوں نے پھر ایک دن باتوں باتوں میں یعنی مجھ سے پوچھا کہ سر یہ دھرنا بھی ہو رہا ہے، مطلب ان کا یہ تھا کہ میاں صاحب کی تو چھٹی ہو گئی کہ خاقان عباسی دی حکومت بھی ہونا جی جائے گی، مطلب وہ مطلب کہنا یہ چاہ رہی تھی۔ تو جب انہوں نے میری اوپینین لی تو میں نے اس پر انہیں بڑے ادب کے دائرے میں نے یہ چیز کی کہ میں جی بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ دھرنا جو اصل اس کے موجد ہے نا جی، اس میری بات بھی یاد رکھیے گا کہ ابھی تو صرف دھرنا سٹارٹ ہوا ہے، لیکن اس کا جو یعنی اینڈنگ ہوگا وہ کوئی خوشگوار نہیں ہوگا، اور اس دفعہ پکڑ میں لوگ آ جائیں گے، اور پکڑ میں وہ آئیں گے کہ جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں۔ پھر میں نے نام بھی لے لیے وہاں پہ، اس پر وہ تھوڑی سی مطلب گرم بھی ہو گئی، اور مجھے وہ ایک وہ جو ڈکٹوریل انداز میں آرڈرز ہوتا ہے نا دینا شروع ہو گئی، تو پھر میں نے انہیں یاد دہانی کرائی کہ محترمہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہاں آپ بھی ملازم ہیں اور میں بھی ہوں، اور میں کوئی یہاں مطلب انہیں یاد دہانی کریں کہ میں آپ کا اس معاملے میں متحد نہیں ہوں، میں ایک آزاد منش آدمی ہوں، تو آئی ہیو ٹو گیو
माई ओपिनियन, और मेरे कहने से तो नहीं होना, मैं तो एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि ये होगा। यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी और वो डिसीजन बड़ा स्ट्रांग किस्म कर देगी। ये मेरा विजदान था, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ। और वो लोग यानी मौजूद हैं जो मतलब इसकी गवाही भी दे सकते हैं। तो ये मैं आपको उस वक्त करूँ, फिर उस मैंने यानी बाकायदा फेसबुक में फिर मैंने अपने ये ख्यालात लिखे हैं 2017-18 में। आप चले जाएं मेरे पेज पर तो आपको वो छोटे छोटे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि जिसमें मैंने ये कहा था कि इसका एंड क्या होगा। तो बिल्कुल जी मेरी विजदान के मुताबिक उसका वो फैसला आया। मज़ीद जस्टिस मशीर आलम साहब और मज़ीद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लफ्ज़ बलफ्ज़ मतलब मैंने लोगों के नाम नहीं लिखे थे, लेकिन मैंने अपने ख्याल ज़ाहिर किया था कि मुझे जो विजदान में चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। और ये भी लिखा था मैंने कि ये आखिरकार ये मामला किसी मजबूत सिमत की तरफ ही जाएगा और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में साबित होगा। ये बात कर रहा हूँ मैं 2017 की। तो अब इसको यानी आप रिलेट कर दें मेरी उन बातों से जो मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स में लिखता रहा, जो मैं मेरे दोस्त व्लॉग्स और सीनियर्स हैं जिनके मैं अक्सर नाम लेता हूँ, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, सईद चौधरी साहब, सैयद इमरान शफकत साहब हैं, मौज़म फ़खर साहब हैं, गौहर भट्ट साहब हैं, इमदाद सोमरो साहब हैं, और भी काफ़ी दोस्त हैं जिनके व्लॉग्स में मैं अपना ओपिनियन देता था। और फिर उनसे मैं कहता था जी कि जाके वड्डियां नूं समझाओ कि ये आगे चल के ये मामलात ऐसे हो जाएंगे कि समझ नहीं आएगा। और अब ये कुछ चीज़ें क्योंकि कुदरत आ चुकी है हरकत में, ठीक है जी, अब पाकिस्तान को 100% दस्तूर पे चलना होगा। ये 2000 मैं यानी बता रहा हूँ ये बातें 2018-19 में, और उसमें मैंने ये फैज़ाबाद का जो फैसला आया था उसका भी जिक्र किया था कि ये इम्प्लीमेंट होकर रहेगा। सहूलतकार तो इस पर अमल नहीं करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे क्यों ये मामला आते हैं कुदरत के, कुदरत हरकत में है और ये चीज़ें होकर रहनी हैं। तो आप जैसे कि जी आपको पता है कि इसका जो फैसला था वो फिर फैसला इसका जी आया महफूज हुआ था 22/12/2018 को, ठीक है जी। फिर इसको लमकाया गया और फिर फैसले की जो डेट दी गई वो 2 फरवरी 2019 जब खान साहब का की दौरे हुकूमत थी तो उसमें ये फिर फैसला आया और उसमें कुछ सामान को यानी इसका ज़िम्मेदार करार दिया जिसमें यानी फैज़ अमीर साहब थे उस वक्त और एक शायद जनरल हयाज साहब थे जो जिन्होंने धरने में वो यानी पैसे वगैरह बांटे थे, उसका भी जिक्र फरमाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और फिर आसिफ जनरल आसिफ गफूर जो उस वक्त ISPR में थे तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी और जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त नोटिस लिया था और उस फैसले में उन्होंने बाउंड किया था जो हमारे सर्विसेज के चीफ्स हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवल और फ़ज़ाइया के, कि वो ये जो सियासत में मुलव्वस अफसरान हैं इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो वो कार्रवाई नहीं हुई और बदकिस्मती से, और उसके बाद नज़रसानी की यानी केस यानी जो थी वो वजारत दफ़ा की तरफ से एक ड्राफ्ट बना के पेश किया गया जिसमें प्ली ले गई जी कि जी आर्म फोर्स का हौसला डाउन होगा और इससे ये होगा जी वो होगा, अच्छा इंडिया को मौका मिलेगा एक प्रोपेगेंडा करने का, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें दी गई। और ये भी बताता चलूँ मैं अपने यानी उन दोस्तों को जो आजकल बड़े जहादी बने थे और मुझे कह रहे होते हैं जी कि मैं शायद इस्टेब्लिशमेंट का जनाब मैं कोई पता नहीं, यानी मुझे यानी फीडिंग होती है। ये कल की बात है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जी ये जो तुम बयानियाँ लेके चल रहे हो तो कोई भी नहीं सुनता, तो यानी इस किस्म की बातें। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि भाईजान एक नज़रसानी की इतला वो जो दरख्वास्त थी वो वजारत दफा हुकूमत अंडर आती सी, तो पता होना चाहिए, तो फौज वजारत दफा के अंडर आती है। तो वजारत दफा का जो बॉस होता है वो वज़ीर दिफा होता है, मैं ये अपने उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ। तो फिर एक अलहदा सी PTI की तरफ से भी एक दरख्वास्त दी थी, बड़ा लंबा चौड़ा, जिन्होंने अंदर ना यानी उसमें उन्होंने जो जवाब दिए
کہ جی اس کو اس فیصلے کو جو ہے نا یعنی واپس لیا جائے اور سے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو اس جڑے ہوں جہادی بنے دن میں یعنی ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی تھی اور اس کے انگیسٹ انہوں نے نظر ثانی کی اپیل لگا دی. پھر اس کے بعد ثاقب نثار اس وقت تھا, پھر اس کے بعد آصف سعید کھوسا آیا, پھر گلزار آیا, پھر ابھی بندیال تھا. تو کسی بھی یعنی وہ جو بڑے عہدے پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اب چیف جسٹس کہنا یقین کیجئے کہ میرے منہ چ نا کرواہٹ آندی ہے جائیدہ لفظ کرنا بڑی بڑی. تو یہ جو 4 لوگ تھے انہوں نے اس نظر ثانی کی یعنی اپیل کو سماعت کے لیے نہیں لگایا, نہ ہی انہوں نے توفیق ہوئی نہ ہی انہوں نے ضرورت ہوئی. تو فائز عیسیٰ صاحب نے جی اپنے حلف اٹھانے کے تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر اسی پہ یعنی اس کا ایکشن لیا ہے اور 3 رکنی بینچ انہوں نے مقرر فرمایا اپنی سپرویژن میں. وہ ہوں گے سربراہ ہوں گے اس بینچ کے, اور ان کے ساتھ 2 معزز جو جج حضرات ہیں, معزز جسٹس امین الدین خان صاحب اور معزز جسٹس اطہر من اللہ. تو اب میں یہاں پر جناب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا وجدان کیا کہہ رہا ہے, میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے ریاست کے بڑے محب وطن ہیں اور یقین کیجیے میں اپنی اس پولیٹیکل لائف جو پچھلے 35 ایئرز آپ کر لیں کہ جو ہم ہوش میں دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, تو فرسٹ ٹائم مجھے یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میں اتنا زیادہ بار بار ذکر کیوں کرتا ہوں اور یعنی بار بار میں پروٹیکٹ ہر معاملے میں کیوں کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ یقین کیجیے کہ سب سے بڑا ناقد غیر دستوری اور غیر جمہوری جو کردار رہا ہے ایوب خان سے لے کر اور یہ ابھی لاسٹ یہ جو کھلواڑ ابھی ہوتا رہا اس تک, تو ہمیشہ میں غیر دستوری لوگوں کا اور اگر اداروں نے اس میں کیا تو میں اس کا سب سے بڑا ناقد رہا ہوں. تو اب جب کہ ادارے اس چیز سے سبق لے چکے ہیں اور ایک ٹھیک ڈائریکشن میں, دیکھو نا ابھی 75 سال کا ایک معاملات, اب اس سے نکلتے کچھ وقت بھی چاہیے ہوگا, کچھ پیرامیٹرز ہوں گے. گریجولی یکدم 100% قانون پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا, 100% اسی لوگوں نے پھانسیاں نہیں چاڑ سکتے. ہر ایک چیز کو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جانا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے, اداروں کی قیادت ہے, وہ سلولی گریجولی آہستہ 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 دستور کی بحالی کی طرف یعنی وہ جو میئرز ہیں مطلب وہ لے رہے ہیں, وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. لیکن یہاں میں جو التجا کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ سر ہو کے رہنا, میں نے پچھلے بھی لاگز میں بھی کہا ہے کہ بچت کا, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یہاں فطور فتنے کی گنجائش نچتا, تو میں اپنے بڑوں سے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا اور خدا کی قسم یہ ایک لفظ آنے والا وقت جو ہے وہ یعنی ثابت کر جائے گا کہ یہ معاملات سر رکیں گے نہیں اگر ان کو زرد رنگی حب الوطنی کے چکروں میں روکنے کی کوشش کی گئی. تو جو میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ریزسٹنس ہے, میں بار بار ایک ڈیٹ دیتا ہوں سر 30 نومبر 2026 جو 2019 سے میرے وجدان میں آ رہی ہے کہ یہ ایک آخری سٹیپ ہے کہ پاکستان کو 100% دستور کی طرف جانا ہے اور ہر محکمے ہر ادارے کو اپنے پیرامیٹر میں کام کرنا ہے, عوام الناس کو ان کے حقوق دینے ہیں, عوام کا پیسہ عوام کے اوپر لگانا ہے, عوام کی روزی روٹی کا کرنا ہے. یہ میں اس وقت سے لکھ رہا ہوں کہ آگے چل کے جو معاملات ہو رہے ہیں, پھر اس وقت جس طرح کا ایک بدقسمتی سی بیانیہ بنا دیا گیا یا بن گیا یا ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو یعنی ایک سلسلہ ہو گیا, تو اب 100% جو لوگ ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ میں یہاں کیمرے کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اور اب اس میں اگر میں یہ کہوں کہ لوگ 100% غلط کہتے ہیں تو لوگ 100% غلط نہیں, کہ جس قسم کا کھلواڑ دستور پاکستان اور اس کے ساتھ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ رزسٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں. تو اب یہ ہے کہ جی میں تو بڑا حیران یعنی ہوا کل جب یہ بینچ لگنے کی ہوئی, تو مجھے آپ یقین کیجیے مجھے ایک عام سا آدمی ملا ہے, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, تو وہ لوگ انہیں کہ جی وہ قاضی صاحب نے بینچ لا دیتے ہیں. تو اس پہ دوسرا کہنے لگا یعنی مزدور طبقہ بندہ جس کو آئین قانون کا نہیں پتا, انہیں کہ یار یہ لپوٹو پھانسی لگ سکتا ہے, نواز شریف نو ہتکڑیاں لگ سکتی ہیں, عمران خان نو ڈکیا جا سکتا, ساری سیاسی جڑے ہیں سیاستدان ہیں انہوں نے خوار کیا جا سکتا ہے, تو بالکل یہ بھی عمل ہونا چاہیے. مطلب میں آپ کو نا صرف ایک وہ پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں
جو عوام الناس کا ہے، یہ میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں، یہ جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے ویلاگس کی ہیں اپنے یعنی بڑوں کے نام سے کی ہیں، کچھ التجا 2 ماہ پہلے جو کی ہیں، اب دیکھیں وہ آہستہ آہستہ اس کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو جی یہ جو معاملات ہیں یہ ہو کر قاضی صاحب اس پر عمل کریں یا نہ کریں، قدرت حرکت میں ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. پاکستان کو 100% دستور پر چل کے رہنا ہے. اب اس کو اب تھوڑا سا ملائیں میاں صاحب کے بیانیہ کے ساتھ، جو میاں صاحب آج سے 2-3 دن پہلے کہہ رہے تھے، یا جو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا. اب جو بلاول صاحب باتیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اچھا ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں جو ایک بڑی تعداد میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علاقائی جماعتیں سب کچھ. تو اب بہترین حل یہ ہے کنسنسس کا کہ دستور پر عمل منوعن کیا جائے اور کوئی بھی پلی نہ لی جائے. میری یہ یعنی بڑی التجا ہے، یعنی ریکویسٹ ہے کہ اب معاملات اس طرح نہیں ہوں گے اور اس طرح کرنے کی کوشش کی جائیں گی تو آپ یقین کیجئے کہ آئندہ 4 سے 5 ماہ کے اندر اندر خدا نخواستہ میرے وجدان میں جو یعنی ریزسٹنس آ رہی ہے تو پھر وہ حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ہاں لیکن ایک بات پھر میں کہوں گا یہاں پہ، پاکستان میں دستور کو بحال ہونا ہے، پاکستان کو محفوظ رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے انشاءاللہ، پاکستان کے اداروں کو مضبوط رہنا ہے انشاءاللہ. اب بات افراد سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہے. اب آئندہ آنے والے 20 سے 25 دنوں میں یعنی آپ دیکھیں گے 28 سپٹمبر جو ہے نا جی اس کی سماعت لگ گئی ہے. آپ نے میرے ایک ویلاگ میں سنا ہوگا، میں نے آپ کو 8 اکتوبر سے ریزسٹنس ہوتی ہوئی اور 1 پیج ایجنڈا پوری قوم کا آتے ہوئے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ کچھ معاملات بھی آگے چل کے ایسے ہوں گے کہ جس پر آپ کو بڑا کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا ہوگا. اور یہ جو کچھ جوازات دیے جاتے ہیں جس کو ہم یلو پیٹریاٹزم کہتے ہیں یا یلو جرنلزم کہتے ہیں، ہمیں یلوازم کی جو تعریف ہے جی اس سے نکل کر دستور پر عمل کرنا ہوگا اور قانون سب واسطے برابر، وہی والا قانون. میں ہمارے سپہ سالار ہیں محترم جنرل عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر شاہ صاحب قرآن کے اصولوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان قرآن اصولوں کو ایک بالکل مجھے کوئی یہ نہیں ہے، نہ ڈر ہے تو نہ کوئی اور یہ کہتے ہوئی کہ ایک عام یہ جو ہم عالم دین کے پاس بیٹھ رہتے ہیں ان کی نسبت ان لوگوں کا ویژن بہت زیادہ ماڈریٹ ہے، بہت زیادہ سمجھتے ہیں قرآن کے اصولوں کو. اکثر یہ دونوں حضرات ہمارے بڑے معزز ہیں، یہ اپنی تقاریر میں اپنی آبزرویشنز میں فرما رہے ہوتے ہیں اور بڑی اتھینٹک بات کر رہے ہوتے ہیں. پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی ریسرچ ہے اور یہ قرآن کے اصولوں کو سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید بھی یہی یعنی کی جا سکتی ہے ان خوبصورت لوگوں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے اوپر یعنی پورا عمل کریں گے. اور مزے کی بات ہے، یہ میرا وجدان بھی ہے، میرا خیال بھی تھا، پھر میرے پاس خبریں بھی ہیں اور پھر مجھے جو معلومات ملی ہیں کہ یہ دونوں حضرات ہیں جو ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں. تو مجھے عاصم منیر صاحب ہیں تو ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے کام کیا، ایسے کہنے 30 ایئرز پہلے ہوگا. تو جب یہ کرنل تھے تو مجھے 2-3 لوگ ملے جو ان کی بٹالین میں تھے، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ خوف خدا کا ایک عنصر ہوتا ہے نا انسان میں. ایک انسان سٹیٹس بناتا ہے تو تھوڑے جی ایروگنس بھی آ جاتی ہے. یا تو شاہ صاحب جو ہیں بھئی یہ شروع سے اللہ کی ذات سے نا بڑے ڈرنے والے آدمی ہیں، بہت زیادہ، واقعی پریکٹیکلی کہ ہر وقت ان کے اوپر ایک وہ خدا کا خوف جو ہے نا وہ یعنی طاری رہتا ہے. جسٹس صاحب کے متعلق بھی یہی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، نہ یہ جھکنے والے ہیں، نہ یہ پاکستان کے مفاد پر سودا کرنے والے ہیں. تو دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ پہلی دفعہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جہاں ہونا چاہیے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ قانون کی جو علمداری ہے یا اس کے اوپر اس کی عملداری میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد اب زیادہ ذمہ داری شاہ صاحب کے اوپر ہوگی جب یہ معاملات آگے چلیں گے. اور جو بینچ کی فاؤنڈیشن دیکھ کے جو یعنی میرا خیال ہے کہ یہ اتنے مضبوط ججز ہیں. مجھے عطر من اللہ صاحب کے خیالات کا بھی پتہ ہے کہ جب دنوں میں یہ دھرنا ہو رہا تھا تو وہ آرمڈ فورسز کے متعلق کیا آبزرویشن دیتے تھے کہ سرکاری ملازمین کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں. امین الدین صاحب جو ہیں، جسٹس معزز امین الدین صاحب، بہت زیادہ اسٹرانگ جج، ٹھیک ہے جی. قاضی صاحب کے ساتھ 3 رکنی بینچ جس میں شاید وحید بھی تھے،
تو انہوں نے ایک فیصلہ بھی دیا تھا جس کو بعد میں عمران صاحب بندیال نے 2 نمبر طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، جو اب ریورس ہوگا. ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جب فیصلہ آئے گا تو اس میں میری بات ثابت ہو جائے گی. تو جناب یہاں بچت کی گنجائش نہیں تھا. مجھے پتہ ہے کہ اب جو نظر ثانی کا فیصلہ آئے گا، میں پھر بتا دوں، وہ پہلے سے زیادہ سخت فیصلہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور عمل جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وجدان یہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جی خیر رکھے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا فضل و کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہماری قومی سیاسی قیادت، ہماری اداروں کی قیادت، سب کو دستور پاکستان پر عمل کرنے کی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمت دے توفیق تاں ہوندی جہڑے ویلے تسی ہمت کرتے ہو، اور بہتر فیصلے ہوں پاکستان کے حق میں. اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان کو ہر قسم کی بری نظر سے بچائے. خوش رہیں جی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے، اپنی اوپینین بھی دے دیجیے. اور جو دوست یہ مجھے سنتے ہیں جناب فیس بک یا کہیں پہ بھی میرا جب آتا ہے، اس کو شیئر بھی کر دیا کریں یار. ٹھیک ہے. مین مقصد ہی چینل کا یہی ہے کہ عوام تک وہ بات پہنچائیں جو ہے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.